اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز ناظرین و سامعین، میں سہیل خان ہوں، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ آج کا ہمارا موضوع ہے تصوف کیا ہے اور اس کے مقاصد کیا ہیں۔ تصوف علم قلب ہے، علم وجود ہے، علم فنا ہے، علم بقا ہے۔ تصوف علم یقین ہے، علم ادب ہے، علم حب ہے۔ تصوف علم عشق ہے اور علم طریقت ہے۔ تصوف کے 4 حروف ہیں: تا، صاد، واو، فا۔ تصوف، تا سے مراد توبہ، صاد سے صفائی، واو سے ولایت، فا سے فنا فی اللہ۔ تصوف کے دربار میں توبہ لازم ہے۔ توبہ کے بعد قلب کی صفائی بہت ضروری ہے۔ غصہ، حسد اور لالچ، یہ تینوں بڑے اسباب ہیں جو ظلمتوں کے دروازے کھولتے ہیں۔ انہیں من سے نکال کر کھرچ دیجیے۔ دل اور قلب میں بہت بڑا فرق ہے۔ دل کہتے ہیں دھڑکتے ہوئے گوشت کے لوتھڑے کو، اور قلب اس کے اندر والے حصے کو کہتے ہیں جہاں امر ربی کا مسکن ہے، جہاں روح کی اماج گاہ ہے۔ حق موجود، صدا موجود کی صدائیں قلب کے اندر کی آوازیں ہیں۔ دل اور قلب کو اس طرح سمجھیں جیسے سر اور دماغ ہے۔ دماغ سر نہیں ہو سکتا، سر کے اندر دماغ کی وسیع دنیا موجود ہے۔ اسی طرح دل کے اندر قلب کی وسیع ترین دنیا خالق نے تخلیق فرمائی ہے۔ قلب کی صفائی کے بعد رب کی ولایت ملتی ہے، پھر جو رب کا ہو گیا سب کچھ اس کا ہو گیا۔ ولایت کے بعد فنا فی اللہ کا مقام ہے، جو کما کا بندہ حاضر ہے۔ اس کے بعد مخفی رازوں کی دنیا آشکار ہوگی جس کے لیے پردہ لازم ہے، ورنہ موجب سزا ہو سکتا ہے۔ پھر درجات در درجات، رتبے، شکر اور صبر کی چادر ملتی ہے۔ جس نے برداشت کیا اسے انعام میں بقا ہی بقا ہے۔ تصوف اپنی پہچان میں رب کی پہچان جاننا، اپنے کردار میں امر ربی کی بجا آوری، محبت کا پرچار، نفرت کا علاج، پیار سے، انتقام کا کبھی سوچنا تک نہیں، سکون قلب کا پرچار، روح کی بقا کا رخ مرکز کی طرف موڑنا، محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طریقت کی طرف موڑنا۔ تصوف کوئی فرقہ یا عقیدہ نہیں ہے، یہ وہ سادہ راستہ ہے جو محبت و درگزر اور عاجزی کے ذریعے لوگوں کے دلوں کو فتح کرنے کے گر سکھاتا ہے۔ تصوف ایک رویہ ہے، اس کی پوشاک عاجزی ہے۔ جو مسلسل اس پوشاک کو پہنے رکھے وہ اصل صوفی کہلاتا ہے۔ بندے کے اعمال کو حقیقی رخ کی طرف موڑتا ہے اور نیتوں میں رب کی رضا شامل کرنا اور عمل اچھے ولیوں کے طریقے پر رکھنا۔ تصوف عشق کی ابتدا ہے، تصوف ادب کی انتہا ہے۔ تصوف سادہ لفظوں میں رب کو اپنی ذات میں اور کائنات کے رنگوں میں ڈھونڈنا، شریعت محمدی پر چلتے ہوئے ہر مخلوق کو امر ربی سمجھ کر ان کا احترام کرنا، انسانوں کے مسائل سلجھانا، انہیں حل کرنا۔ تصوف وہ سیڑھی ہے جو نسبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مضبوط رشتہ استوار کرتی ہے، جس کے ذریعے رب کائنات کی حقیقی بقا کا راستہ ملتا ہے۔ تصوف وہ بستر ہے جس کے سارے خواب حقیقتوں سے گزر کر رازوں کی دنیا میں پہنچاتے ہیں، جہاں فقط حق اور سچ کی سرشاری اور حکمرانی ملتی ہے۔ تصوف رویوں اور احساس میں مٹھاس پیدا کرنے کا نام ہے۔ تصوف تزکیہ نفس کا وہ طریقہ ہے جس سے نفسانی خواہشات میں عدل کرنا، جو شریعت میں جائز ہیں انہیں لاگو کرنا، جن میں گندگی ہے، غلاظت ہے، انہیں ذات سے پاک کر کے دھیان رب کی طرف موڑنا تاکہ معرفت مل سکے۔ تصوف کے سفر میں مقابل کوئی اور نہیں، اپنی ذات کی ضد ہوتی ہے۔ تصوف میں جب عشق کی حدیں مل جاتی ہیں تو پھر تو نہ رہا اور میں نہ رہا۔ طالب اور مطلوب کی سرحدیں مل جاتی ہیں تو پھر یقین کی منزلیں طے ہو جاتی ہیں۔ صوفی جب تک مٹی سے محبت نہیں کرے گا تب تک راز حیات، رموز کائنات اور رب کا حق موجود نہیں پا سکے گا۔ مٹی گندگی نہیں ہے، امرت ہے۔ جتنا مٹی سے دوری ہوگی اتنی انا کو تقویت ملے گی، اس لیے انا کو مٹانے کے لیے مٹی کا مٹی میں ملنا لازم ہے۔ تصوف عشق کی وہ حد ہے جہاں کوئی رقیب نہیں، جہاں ہر مطلوب ایک دوسرے سے محبت اور خیر خواہی کرتا ہے کہ محبوب راضی ہو جائے۔ صوفی یعنی صفائی کرنے والا اسے کہتے ہیں جو ہر گھڑی معرفت کا متلاشی رہے۔ حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، خدا تک پہنچنے کے لیے بہت سارے راستے ہیں، لیکن میں نے رب کا پسندیدہ ترین راستہ مخلوق سے محبت کو چنا ہے۔